سورہ یوسف قرآن کریم کی وہ صورت ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تعلیمات ہے، اور زندگی کے ہر حصے کے لیے، چاہے کوئی بندہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، آقا ہو، غلام ہو، سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ اور تقریباً اس صورت میں 100 محاورات ہیں جو ہم اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثلا آج کے سبق میں ایک محاورہ ہے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ بات کسی کو بتانا مت۔ ہم کہتے ہیں نا اپنے محاورے میں، بھائی یہ بات مجھے تو بتا دی ہے آپ نے لیکن کسی اور کو نہ بتانا۔ یہ ایک محاورہ ہے جو کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو بھی آپ نے یہ نہیں بتانا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ بالکل یہ صورت عام فہم معاشرتی زندگی سے متعلق بالکل آسان انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہے۔ اس صورت کا جو باقی انباء الرسل ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ذالک من انباء الرسل، اس انباء الرسل سے ایک فرق آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھو جہاں پیچھے انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر ہوئے، وہاں پر انہوں نے کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اسی طرح سورہ نوح میں ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ آپ کو پورے سورہ یوسف میں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون نظر نہیں آئے گا۔ عام جو رسول گزرے ہیں ان کے جو تعلیمات، یعنی ان کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے ہٹ کر آپ کو یہاں پر جنا حضرت یوسف علیہ السلام ایز اے مصلح اپنے قوم کی اصلاح کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے، لیکن کس رسول کی طرح اس طرح بالکل آرڈر کر کے کہ وَأَطِيعُونَ کہ میری بھی کیا کر لو، اطاعت کرو، یہ جملہ آپ کو پورے سورہ یوسف میں نظر نہیں آئے گا۔ اس سے فرق نظر آتا ہے رسول اور نبی کا۔ اس سے فرق نظر آ رہا ہے کہ رسول اور نبی، کیونکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تعلیمات دی ہوتی ہے، اور نبی اس کا نائب بن کر آتا ہے کہ بھائی جو یہ تعلیمات ہے رسول کی، وہ ساری آپ نے باقی امت تک کیا کرنی ہے، پہنچانی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودیوں کو پتہ چلا کہ بھائی ایک وہ انتظار میں تو تھے کہ کسی نبی نے آنا ہے، لیکن وہ اس خام خیالی میں تھے کہ وہ آخری نبی بھی بنو اسحاق میں سے آئیں گے۔ جب وہ بنو اسماعیل میں سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات جنا کرنے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، تاریخی سوال ہے کہ بھئی آپ نے جو نا فرعون کے بارے میں بتایا، نمرود کے بارے میں بتایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے واقعات آپ بتا رہے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل کا جو نا مصر میں وہاں سے نکلنا، یہ سارا آپ بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، دیکھو یہ کیسا بہترین شجرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ یوسف خود بھی نبی، ان کے والد حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے والد حضرت اسحاق بھی نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم بھی نبی، نبی ابن نبی ابن نبی نبی۔ تو یہ جنا رہ تو رہے تھے فلسطین میں، ان کا اصل مسکن تو فلسطین ہے، یہ فلسطین سے مصر کیسے آئے ہیں، یہ آپ پر سوال ہے اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اللہ نے پوری صورت اتاری ہے، بالکل ابتدا سے لے کر آخر تک پورا واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ قرآن کریم میں اس طرح کا واقعہ کسی نبی کا
یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر پورے قرآن میں روشنی ہے، لیکن اس طرح ترتیب کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت، اور اسی طرح یہ سارا سلسلہ کہیں قرآن کریم میں اس ترتیب سے مذکور نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ، اور اس کے پیچھے راز ایک تو یہ ہے کہ جو ہے نا یہودیوں کو جواب دینا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طور پر آپ کو ایک معجزہ عطا کرنا تھا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ مکہ والوں کو خبردار کرنا تھا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے سگوں نے حسد کر کے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا مت، ورنہ ایک ٹائم آئے گا یہی رسول ہوگا، تم اس کے محتاج ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا ثمامہ ایک شخص سے قید ہو کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کہا کہ بھئی اس کو مسجد نبوی میں کسی ستون کے ساتھ باندھ لینا، چنانچہ جب اس کو باندھا گیا اور باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آ کے پوچھا، ہاں ثمامہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی حال تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر مجھے قتل کرو گے نا تو آپ کسی عام بندے کو قتل نہیں کرو گے کہ جس کا خون نہیں ہے، بلکہ آپ خون والے آدمی کو قتل کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، آپ نے پھر وہی سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جواب ملا، تیسرے دن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو وہی جواب دیا گیا، چنانچہ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دے اور اس کو جانے دے۔ چنانچہ یہ کپڑے جنا یہ گیا مسجد نبوی سے باہر جا کے اس نے غسل کیا، غسل کر کے کپڑے تبدیل کیے، اور کپڑے تبدیل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا۔ اور ساتھ میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو عمرے کی نیت سے آیا تھا اپنے علاقے سے، چنانچہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ چنانچہ یہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے آپ سے ایک بات کہہ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج سے پہلے مکہ میں سارا غلہ میرے پاس سے جاتا تھا اور ان کے کھانے پینے کا جو ہے نا وہ راشن سارا میں بیچتا تھا، لیکن آج کے بعد میں ایک دانہ بھی غلے کا مکہ میں نہیں بیچوں گا، اور یہ چلا گیا۔ مکے والوں کا راشن بند ہو گیا، اب ان کا کھانا پینا بند ہو گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حسد کر کے کنویں میں پھینکوایا تھا، آخر میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے محتاج ہو گئے اور انہی سے غلہ مانگنے آئے تھے۔ اسی طرح یہی مکہ والے پھر ابو سفیان کی سرکردگی میں 4-5 آدمی جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھ کر روئے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ جو نا ہمارا رشتہ ہے، ناتا ہے، تعلق ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان سب کا واسطہ دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ ثمامہ سے کہہ دیجئے کہ ہمارا وہ جو غلہ اس نے بند کیا ہوا ہے، ہمارے کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے، بچے رل رہے ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے، آپ اس کو جو ہے نا اجازت دے دے تاکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور پھر ان کا راشن اور جو ہے نا وہ سارا، تو یہ جو ہے نا اس کا پیچھے پس منظر ہے۔ آپ کو اس میں جگہ جگہ زندگی جو ہے نا معاشرتی زندگی سے متعلق تعلیمات نظر آئے گی۔